مولانا حمید اللہ صاحب مدیر جامعہ ہادہ اور شیخ الحدیث مولانا شیخ شہریار دامت برکاتہم العالیہ برادر مکرم مولانا مکی صاحب اور یہاں باہر سے تشریف لانے والے حضرات اساتذہ حدیث اکابرین علماء کرام عزیز طلبہ معزز سامعین، ایک طالب علم ہوں اور آپ کے سامنے مجھے کھڑا کیا گیا اور بڑوں کے حکم کو ٹال بھی آدمی نہیں سکتا، لیکن دماغ میرا کام بھی نہیں کر رہا کہ یہاں کیا گفتگو آپ سے کروں گا۔ یہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ پیرا نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند، پیر خود اڑتے نہیں مریدوں کو اڑا دیتے ہیں۔ پیر اتنا نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدمی کا گھوڑا تھا، وہ تو لنگڑا لوڑا قسم کا گھوڑا تھا، کسی کام ٹٹو قسم کا، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ کیا کہ ایک بڑے بروکر کو، مولوی عبدالباقی جیسے تیز آدمیوں کو دے دیا کہ بھائی اس کو اگر 5 روپے میں بک جائے تو بک جائے، تو آپ اس کو کسی طرح اس گھوڑے کو بیچیں۔ وہ مارکیٹ میں لے گئے، کہنے لگے گھوڑا نہیں ہے، دیکھنے میں تو گھوڑا ہے، حقیقت میں کار ہے۔ گھوڑا نہیں ہے، دیکھنے میں تو گھوڑا ہے، لیکن F16 ہے گھوڑا۔ گھوڑا نہیں ہے، بظاہر تو ایک جانور ہے اور حیوان ساحل ہے، آپ گھوڑا سمجھتے ہیں لیکن یہ کار ہے، تیز رفتار کار۔ گھوڑا نہیں ہے بلکہ یہ پراڑو گاڑی ہے، گھوڑا نہیں ہے بلکہ F16 کی طرح دوڑتا ہے، گھوڑا نہیں ہے، بظاہر جانور لگ رہا ہے، حقیقت میں ہم بھی نہیں سمجھتے کہ یہ براق ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا گھوڑا ہے۔ تو اس کا مالک وہیں پر کھڑا، وہ بھی سن رہا تھا، لوگ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ جب اس نے یہ گھوڑے کی اتنی تعریفیں کی تو اس نے آہستہ آہستہ بروکر سے جا کر کے کہا، اگر میرا گھوڑا ان میں یہ صفات ہے تو میں اپنے گھوڑے کو بیچتا نہیں۔ اگر میرے گھوڑے میں یہ صفات ہے تو پھر میں اس کو بیچنے کے لیے تیار۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نالائق آدمی، اس میں اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہے، کیا کیا کمالات۔ حالانکہ وہ صرف لفظوں کی حد تک تھا کہ اس میں یہ کمالات ہے، باقی حقیقت میں وہی ٹٹو گھوڑا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی کمال نہیں۔ میں وہی ٹٹو ہوں لیکن ان لوگوں نے تعریفیں زیادہ شروع کر دی۔ طلبہ کرام، مجھے جانا ہے اور صرف پشاور میں 1-2 دوستوں سے ملنا ہے اور مل کر کے واپس ہی جانا ہے۔ بیان ہے میرا، یہ 2-3 دن سے میں یہاں ایبٹ آباد اور ہری پور میں آیا ہوں۔ ہمارے بھائی مولوی تنویر صاحب، مولانا قاسم صاحب یہ بھی ساتھ ہیں، ان کا پروگرام ہے۔ تو اساتذہ بڑے حضرات، وہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ المیت فی ید الغسالین، آدمی جب مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ غریب اپنا اختیار میں نہیں ہوتا، روح چلی گئی۔ اب لوگوں کی مرضی ہے دائیں کروٹ پر رکھ کر کے غسل دے دیں یا بائیں کروٹ پر رکھ کر کے غسل دے دیں۔ میری روح نکل گئی، میں ایک میت ہوں۔ مکی صاحب پتہ نہیں کبھی دائیں کروٹ پر لٹا دیتا ہے، کبھی بائیں کروٹ پر۔ ہم وہی ہیں۔ لیکن جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے حضرت شہریار دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا، وہ ہمارے مرشد ہے اور ہم ان سے دم بھی کراتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہ سمجھے میرے اندر کوئی دم نہیں ہے، یہ سب کچھ انہی کا دم ہے۔ ہمارے اندر کوئی دم نہیں ہے، یہ انہی کا دم ہے۔ تو اس لیے میں ان سے خود دم کرانے آتا ہوں، تو میں کیا آپ کو دم بھروں گا اور آپ کو کیا دم کروں گا۔ لیکن خیر، ان حضرات کا حکم ہے، یہ تو مذاق تھا، اب بات اصل آپ سمجھیں گے۔ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، بخاری کی ابتدائی باب کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے۔ طلبہ آپ سے میری گزارش ہے، باقی لوگ، اب چونکہ میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہی میرے مخاطب ہیں، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، میں نالائق قسم کا آدمی ان اکابرین کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن طلبہ سے، آپ سے میری گزارش ہے، مفسرین نے 1.25 لاکھ انبیاء کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، ان حضرات کی، ان کی ذمہ داری یہ ہے، زیادہ تر احکام شریعہ کو بیان کریں گے، توحید کو بیان کریں گے۔ سامنے والا ان کا امتی مان لیتا ہے تو سبحان اللہ، اگر نہ مانے تو نبی اس سے تعرض نہیں کرتا، نبی اس کے مزاحمت نہیں کرتا، نبی اس کو ٹوکتا نہیں ہے، نبی اس سے ٹکر نہیں لیتا۔ اگر مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر تمہاری جگہ وہی ہے، جہنم میں تمہیں جانا ہے۔ نبی ان سے ٹکر نہیں لیتا، حکم شرعی کو بیان کرتا، خدا کی توحید کو بیان کرتا ہے، لیکن ان سے کسی قسم کو کوئی مزاحمت اور کوئی مدافعت اور کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس زمانے کے اندر کہتے ہیں
اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ میں پشتو میں شروع ہو جاؤں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا گروپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک ان کا یہی مسئلہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام سے لے کر کے الی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک یہ دوسرا گروپ ہے۔ اس میں زیادہ تر بہت بڑی تعداد ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں یہود میں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عیسائیت کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، عیسائیت وہ تتمۃ للیہود ہے، یہودیت کی تکملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور انجیل کوئی مستقل آپ سمجھے کہ کوئی کتاب نہیں ہے، زیادہ تر اس کے احکام وہی ہے۔ انجیل کے اندر جو کچھ ہے وہ تورات کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ناحا نوحا و نوحا کا معنی رونے کے، چونکہ روتا زیادہ تھا۔ طلبہ سے میری گزارش ہوگی راتوں کو اٹھ کر کے رو، جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں راتوں کو اٹھ کر کے رو، دن کو محنت کرو، راتوں کو مطالعہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور راتوں کو اٹھ کر کے رو، اے اللہ گھوڑا تو بن گئے، علم تو آپ نے دے دیا، استادوں سے تھوڑا سا جو کچھ ہم نے لے لیا، اے اللہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ پہلے مجھے علم دے دے، وحی کے ذریعے سے میرے سینے کو کھولے۔ لیکن ہم کمزور ہیں، پٹھانوں کے علاقے میں کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بلوچوں کے ظالموں کے علاقوں میں کوئی کام کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ پٹھان اگر ہدایت پر لگ جائے اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، پٹھان اگر گمراہی پہ لگ جائے تو کوئی ماں کا راستہ روک نہیں سکتا۔ اس لیے پٹھانوں میں رہتے ہوئے کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور آپ اتنے دلیر بھی نہیں ہیں اور اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں۔ آپ سے دلیر اور آپ سے زیادہ طاقتور موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک تھپڑ سے اس نے اس کو قبطی کو کیا کر دیا، اس کو جہنم میں پہنچا دیا، ایک تھپڑ سے۔ فَوَكَّزَهُ تھپڑ نہیں بلکہ مکہ، وکز کہتے ہیں اس طرح انگلیوں کو جمع کر کے کسی کو مارنا، تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے انگلیوں کو مکہ جمع کر کے اس کو مارا، اور اسی سے موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا بغیر قصد بغیر ارادے کے تھوڑی سی تعدیبی کارروائی ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ نے جمع کر کے کما حق کو نہیں مارا، کما حق کو اگر مارتے تو اس کے جزے لائے تھے جزا بن جاتی۔ اگر کما کو طلبہ اس کو سمجھیں گے، اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے، اجزاء لا تتجزا کی صورت میں اس کی شکل بگڑ جاتی، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جاتے۔ اندازہ کرے کتنا طاقتور ہے، کتنا آپ دلیر ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا دلیر ہے۔ اس دلیری کے باوجود کبھی آپ کے سانپ کو چھوٹا سا ظاہر کرتا ہے، چلو موسیٰ کیا ماتل کے بھی یمین کے یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے؟ فرماتے کہ عصا ہے، فرمایا کہ اس کو پھینک دو جیسے فالقا فاذا هي حیۃ تسعى۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا چھوٹا سا سانپ ہے، موسیٰ بھاگ گیا۔ کتنا دلیر ہے، لیکن انسان یہ ہے کہ پھر بھی بحیثیت انسان اس کو خوف ہوتا ہے۔ اور آپ علماء ہیں، لا تخف، دوسرا لا تخافو، لا تخافو میں اتنا خوف نہیں ہوتا، لیکن لا تخف کے اندر آپ خوف کر رہا تھا، تب اللہ نے فرمایا لا تخف، تب فرمایا کہ لا تخف ڈرو نہیں۔ موسیٰ سانپ سے بھی ڈر گیا، لیکن فرمایا کہ کیا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو واپس۔ یہ استاد نبیوں کا جو استاد ہے وہ اللہ ہے، الرحمن علم القرآن، رحمت والی ذات ہے، اصل معلم وہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن فرما رہا کہ بھاگو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد کأنہا جان، کچھ بڑا سانپ ہو گیا، اور پھر اس سے کچھ بڑا ہو گیا۔ یہ پریکٹس کرا رہے شاگرد کو، چھوٹا سا سانپ اور اس سے بھی ڈرا، واپس ہو جا، پھر اس سے کچھ اوپر کر دیا، پھر اس کے بعد فَإِيَّهِ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جبکہ میدان کے اندر آ گیا۔ اتنا شاگرد کو پریکٹس کرایا، خبردار مقابلہ آپ کا چونکہ سانپوں سے ہوگا، وہ جادوگر سارے کے سارے وہ سانپ اپنے یہ کہ ڈنڈوں کو اور اپنی رسیوں کو پھینکیں گے، سانپ بنائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے سانپ پھر بڑا کرتے پریکٹس کرا کر کے آخر میں جب میدان کے اندر آ گیا، جہاں پر وہ جادوگر نے اپنے یہ کہ سینکڑوں اور ہزاروں سانپ ان کے یہ ڈنڈوں سے نکلنے لگے، تو حضرت نے فرمایا فَإِذَا هِيَ، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا بڑا اژدہا آ گیا۔ اور فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، انہوں نے جھوٹے جتنے سانپ بنایا، اس نے کہا راوڑا
ایک ہی ناشتے میں سب کو ختم کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ میدان میں جانے کے لیے انسان کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے اندر یہ کہ شادی وہ کرے جس کے اندر رجولیت ہو، جس کے اندر مردانگی ہو، اس طرح کوئی شادی نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اندر تیاری، اساتذہ کے علم کو مضبوطی سے آپ لیں گے، محنت آپ کریں گے، جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ کام آپ کریں گے، کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف آپ رجوع بھی ہو جائیں گے کہ پروردگار، ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی بس دم کرو دم کرو دم، ارے دم کرے تو تیرے اندر بھی تو دم ہونا چاہیے نا، کچھ کام تو بھی کرنے۔ ایک آدمی رو رہا ہے 3 سال سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے، رو رہا۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے سب کو رلایا، آسمان پر فرشتے بھی رو رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا نہیں ہو رہا تو رو۔ ظالم پہلے شادی تو کرو، شادی بھی نہیں کہ بچے کہاں سے آئیں؟ شادی تو کرو، شادی نہیں کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ میرے بھائی کتاب کا مطالعہ کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، درودوں کا اہتمام کریں گے، کس کر کے اپنے اندر علمی پختگی پیدا کریں گے، اپنے جھولیوں کو بھر دیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب کہیں گے کچھ میدان کے اندر اتر چکے ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں، اللہ کو بھی آپ اپنی تیاری کریں، اس کے بعد اللہ سے آپ مانگے، اپنی تیاری جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ کر لیں۔ روٹی آپ کھائیں گے، آپ کی بھوک کو روٹی ختم نہیں کرتی، بھوک کو ختم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ پانی کو گلاس کو منہ پہ لے جاؤ گے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، آگے پیاس کو پانی ختم نہیں کرتا۔ درد سر کی گولی آپ کے اختیار میں آپ کھائیں گے، لیکن درد سر کو ختم کرنے والی گولی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جو کام آپ کے کرنے ہیں کہ آپ اپنے کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے کام کیے، استاد نے بہت کچھ اس کو سکھایا۔ سانپوں کے اس زمانے میں جادوگری کا مسئلہ تھا، سب کچھ سکھانے کے بعد اب فرمایا کہ اذهبا الی فرعون، جاؤ میدان میں، جاؤ میدان میں۔ اور دونوں کے دونوں کہتے ہیں ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے اللہ ہمیں ڈر رہا ہے یہ ظالم سرکشی کرے گا، جھپٹ پڑے گا ہم پر، ہم دونوں انسان ہیں، نبی ہے لیکن پھر بھی انسان ہے۔ لیکن اتنا اللہ کو منوایا کہ اللہ نے گارنٹی دے دی لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى۔ اس طرح ترتیب یہ ہوتی ہے، لا تخافا ڈرو نہیں، اننی معکما، اس کو کہتے ہیں معیت نصرتی۔ آپ تو علماء ہیں، معیت نصرتی بھی ہے، معیت بھی علمی بھی ہے، مجھے معلوم بھی ہے، میری نگاہوں کے سامنے بھی ہو، اسمع و ارى، میں سن بھی رہا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔